جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز سے دور رکھتا ہے یا اسے دے کر واپس لے لیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے اور اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ محروم نہیں رکھنے والا، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مدد ان راستوں سے بھیجی جاتی ہیں جو تمہیں انتہائی مشکل اور دشوار گزار لگ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جوڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر حال، ہر غم اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی دل کھول کر بیان کر دیتا ہے، تو اکثر اس کا دل اس ڈاؤٹ میں ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے والا ہوگا تو تمہیں خاص نشانیاں ظاہر کرے گا۔ جب انسان اپنے طرز و عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اور اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو جان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جان لو کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، وہ انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب تم غم سے نڈال ہو جاؤ یا پھر امیدوں کے دیپ بجھ جائے یا پھر صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو تو یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ سنو، مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا فوری قبول فرما لیتا ہے جو کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ جب تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس وقت آنسو سے اللہ سے دعا مانگو تو وہ دعا اللہ سے فوری قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اگر زندگی میں پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں اور دعائیں بھی تمہاری قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انسان فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوری قبول فرما لیتا ہے۔ اکثر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کی درخواست کر رہا ہو تو یہ ایک بڑی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی بھی کم مت سمجھو اور اس دعا کا سفر تب تک جاری رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ جب تم بار بار اللہ سے شدت سے مانگتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں بہتری کی گنجائش نکال ہی لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ چیزیں ہوں یا کھوئے ہوئے لوگ، سب واپس مل جاتے ہیں۔ جان لو کہ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون ہوتا ہے، اور اگر کن موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات اور تمہاری مصیبتوں میں دعا قبول کر لے تو تم اچھے اوقات میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ
جلدی نواز دیتا ہے جو اس سے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تو کوئی دعا ادھوری چھوڑتا ہی نہیں، کوئی آنسو ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی بھی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ اور اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے۔ عرش تک کا سفر تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا، وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ یہ دعائیں بھی کتنی پیاری چیز ہوتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر طے کرتی ہیں۔ جب واپسی کا سفر کرتے ہیں تو قبولیت لے کر ہی طے کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا جائے گا وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ بس تم اپنی ہر چاہت، اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ زندگی میں آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ تمہیں ہر راستہ خود پر بند دکھائی دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر انہی وسوسوں کے سیاہ بادل تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگے تو سنو، یہ عالم محدود ہے اور تمہارا اللہ لامحدود ہے۔ وہ مہربان رب تمہارے درد اور تمہاری تکلیفوں کی ساری حدوں سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں یہ لکھا ہے، جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے تو ان سے کہو کہ اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے عمل کا نہایت بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ زندگی تو عروج و زوال کا نام ہے، کبھی تم بہار سے لطف اندوز ہوتے ہو تو کبھی خزاں کا مزہ بھی چکھنا رہتا ہے، کبھی حاصل کی خوشی تو کبھی لا حاصل کا درد تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ دنیا اللہ کی مشیتوں کا کارخانہ ہے جو اللہ کی مصلحتوں پر چل رہا ہے، وہ تمہاری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم بات بات پر حیران اور پریشان ہو جاتے ہو۔ جو چیزیں بظاہر تمہیں غضب نظر آ رہی ہوں وہ اکثر کسی نتیجہ خیر کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، والد کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک لگنے نہ دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھ پاتے اور اکثر غم میں ڈوب جاتے ہیں۔